الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کی نعمت عطا فرمائیں گے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو خود اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ جو مسلمان ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پی لے گا، اس کے بعد اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حوض کوثر کے پانی کی تاثیر ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ ہوگا۔ حشر میں لوگ شدید پیاسے ہوں گے، پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے 5 طرح کے لوگ آئیں گے، جن میں سے ایک بامراد اور 4 نامراد ہوں گے۔ بامراد ہونے والا خوش نصیب گروہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے ایمان میں کوئی ریا، نفاق یا کھوٹ نہیں ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار اور پیروکار ہوں گے۔ وہ حوض کوثر پر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں پانی پلائیں گے۔ نامراد ہونے والے بد نصیبوں کا گروہ، مرتد پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں وہاں سے ہٹا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر فرشتے جواب دیں گے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ کفار، مشرکین اور منافقین، یہ لوگ بھی پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آئیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حوض کوثر سے دھتکار دیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں، میں اجنبی لوگوں کو حوض سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح اونٹوں والا اپنے حوض سے اجنبی اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس حدیث میں اجنبی لوگوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد مرتدین کے علاوہ دوسرے غیر مسلم کفار، مشرکین اور منافقین ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بدعتی بھی حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں حوض کوثر سے دور لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر یہ جواب دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی باتیں ایجاد کر لیں۔ جہاں تک مرتدین، منافقین، مشرکین اور دیگر کفار کا معاملہ ہے، اسے زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم ہونا اور جہنم میں جانا طے شدہ امر ہے۔ البتہ بدعتی کا معاملہ بڑا نازک ہے کہ بنیادی طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت اور تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ان تمام ارکان پر ایمان لانے کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے تقاضے ٹھیک پورے نہیں کر پاتا، لہٰذا وہ قیامت کے روز اس رسوا کن اور المناک انجام سے دوچار ہوگا۔ یہ 4 قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچیں گے، جن میں سے ایک گروہ بامراد ہوگا اور 3 گروہ نامراد ہوں گے۔ حدیث شریف میں ایک 5ویں گروہ کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے حوض کوثر تک پہنچنا ہی نصیب نہیں ہوگا، اور فرشتے کہیں دور سے ہی انہیں ان کے انجام بد تک پہنچا دیں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے بعد بعض حکمران آئیں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم پر تعاون نہ کرنا۔ جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا، وہ حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ طبرانی، ابن حبان۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں اس قدر رچ بس چکا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عام سے لے کر خاص تک اس کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جو لوگ جھوٹ کی برائی کا کچھ احساس رکھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں
کہ جھوٹ تو بس وہی ہے جس سے کوئی بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو، اور جس جھوٹ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے ایسا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حالانکہ شریعت میں معمولی سی خلاف واقعہ بات کو بھی جھوٹ کہا گیا ہے۔ ایک کمسن صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس آؤ، میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے دریافت فرمایا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھی جاتی، جھوٹ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ کبیرہ گناہ کی سزا جہنم ہے۔